رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للمؤمنین، والنار للملحدین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا ونبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین، اما بعد فقد روی عن سید الکونین خاتم المرسلین محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ قال: من سن سنة حسنة فله اجر مثل من عمل بها۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ مجلس ایصال ثواب ہے، اس کی مناسبت سے چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ جو ایصال ثواب کے جو طریقے ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، جن میں فاتحہ ہے، سبم ہے، چالیسواں ہے، کہیں کہیں 10ویں 20ویں کے نام سے بھی مجالس ہوتی ہیں، ان سارے طریقوں میں کوئی پابندی نہیں ہے مذہب کی طرف سے کہ یہی طریقے اپنائے جائیں۔ اصل میں ہمارے سامنے جو ہمارے زندگی میں جو اللہ نے دین دیا ہے، یہ دین ہمارے لیے ہے، اس کی پابندی کا نتیجہ ہم کو ملنا ہے۔ احکام خدا کی اطاعت کی وجہ سے اسے کچھ نہیں ملنا ہے۔ اللہ ہم کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس پورے دین کے نظام پر اگر یہ یقین ہمیں پہلے حاصل ہو کہ بنام دین ہم سے جو کچھ کہا گیا ہے کرنے کے لیے، اس سب کا فائدہ ہم کو پہنچنا ہے، نہ اللہ کو پہنچنا اس کا کوئی فائدہ، نہ پیغمبر کو پہنچنا ہے، نہ ائمہ طاہرین کو، ہمیں اور صرف ہمیں پہنچنا ہے۔ اور وہ فائدہ کیا ہے؟ وہ فائدہ ہے آخری کامیابی۔ اگر یہ یقین ہمیں حاصل ہو جائے تو دین کی مشکل ترین منزلیں بھی ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی۔ قرآن کریم میں پروردگار عالم نے یہ اعلان کیا ہے کہ پوری زمین، یہ کائنات، جو کچھ ہم نے بنایا ہے سب تمہارے لیے بنایا ہے۔ قرآن میں صاف الفاظ میں خلق لکم، تمہارے لیے خلق کیا ہے، سخر لکم، تمہارے لیے پیدا کر کے تمہارے قابو میں بھی دے دیا۔ تو جب وہ بہت 14 صدیوں پہلے کہہ گیا کہ تمہارے لیے بنایا اور تمہارے قابو میں دے دیا،
تو اب اگر انسان چاند پہ قدم رکھے تو دنیا میں کسی کو حیرت ہو تو ہو، مسلمان کو حیرت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ تو پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ تمہارے قابو میں دے دیا ہے۔ اگر اسٹیم سیل سے انسان کے بدن سے ایک ذرہ نکال کے اسی کی کاپی تیار کر لی جائے تو اس میں کوئی حیرت مسلمان کو نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ تو پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ تمہارے قابو میں دیا ہے۔ 14 صدیوں پہلے اگر سورج پلٹا لے تو پھر حیرت کی کوئی بات نہیں ہوگی، قابو میں تو دے ہی رکھا ہے۔ چاند کے 2 ٹکڑے کر دے تب بھی کوئی حیرت کی بات نہیں ہوگی، قابو میں تو دو ہی رکھا ہے۔ اس نے ساری کائنات ہمارے لیے بنائی ہے۔ یہاں پر ہو سکتا ہے ہمارا یہ مجمع جو مجلسی مجمع حدیث قصہ سنتا رہتا ہے، حدیث قصہ کے کچھ جملے دماغ میں آئیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کائنات کو اللہ نے بنایا ہے ہمارے لیے۔ حدیث قصہ میں ہم جو سنتے ہیں اس سے ملتی جلتی بات ہے۔ حدیث قصہ میں پروردگار عالم کی زبان سے ہم کیا پیچیدہ سنتے ہیں؟ انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا تسری۔ زمین، آسمان، چاند، تارے، دریا میں بہتی ہوئی کشتیاں، جو کچھ بنایا ہے کس کے لیے؟ وہاں یہ نہیں کہا ہے کہ اہل بیت کے لیے بنایا ہے۔ الا فی محبت ہؤلاء، یہ زمین و آسمان اہل بیت کے لیے نہیں بنائے گئے، یہ تو تمہارے لیے بنائے گئے ہیں۔ یہ زمین و آسمان اہل بیت کی محبت میں بنائے گئے۔ کسی کی محبت میں کچھ بنانا اور ہے اور کسی کے لیے بنانا اور ہے، تو شاید جواب ملے کہ ان کی محبت کی کائنات بنائی تمہارے لیے اور اپنی رضا کو بنایا ہے ان کے لیے، اس کی رضا ہے وہ تم کے لیے۔ تو میرے عزیزوں، میں تھوڑا سا وقت آپ کا کوئی بھی بات کہنے سے پہلے جو حدیث میں نے پڑھی ہے پیغمبر گرامی کی، اس کی تشریح اور مجلس ایصال ثواب اور ایصال ثواب کے سلسلے میں گفتگو کرنے کے ساتھ ساتھ سے پہلے ذہنی طور پر آپ کو تیار کرنا چاہوں گا، اس بات کو محسوس کریں ہم اپنے، یہ ہم سے قدم قدم پہ ڈیمانڈ، یہ کھاؤ یا نہ کھاؤ، یہ پہنو یا نہ پہنو، یہ دیکھو یا نہ دیکھو، سوچو یا نہ سوچو، یہ جگہ جگہ جو ڈیمانڈ ہے، ڈیمانڈ طالبے ہیں، یہ کس لیے ہے پھر آخر؟ تو میرے عزیزوں ذرا آپ دیکھیے کہ ڈیمانڈ اور مطالبہ ہوتا کہاں پہ ہے۔ ڈیمانڈ اور مطالبہ وہ کرتا ہے، مثلا مجھے ابھی پیاس محسوس ہو رہی تھی، میں نے کہا ذرا پانی لائیے، تو پانی میں نے مانگا، کیوں مانگا؟ مجھے پانی کی ضرورت تھی اور میرے پاس پانی نہیں تھا۔ کی ڈیمانڈ کرنے کی پہلی وجہ ہوتی ہے کہ جو مانگ رہا اسے ضرورت ہو اور اس کے پاس وہ چیز نہ ہو۔ پانی میرے پاس ہوتا نہ مانگتا میں، یا پانی ہوتا مجھے پیاس بھی لگی ہوتی تو بھی نہ مانگتا، پیاس بھی لگی پانی بھی نہیں تو میں نے مانگا۔ تو ڈیمانڈ وہ کرتا ہے، مانگتا وہ ہے جس کے پاس نہ ہو۔ اچھا اگر طلب وہی کرتا ہے جس کے پاس نہ ہو، تو ابھی گیہوں کاٹ کے گھر میں آپ لائیں، گیہوں نہیں دھان کاٹ کے لائے تھے، ابھی گیہوں کہاں کرتے، ابھی تو بو رہے ہیں، دھان کاٹ کے لائے تھے گھر میں، گیہوں بونے لگے۔ ارے ہم نے کہا گھر میں اتنا دھان رکھا تو ہے سال بھر کھانے کو، کہا ہے مولانا مگر اتنا نہیں ہے جتنی ہماری ضرورت ہے، خرچہ چلانا ہے، بچوں کی فیس دینا ہے، کپڑے بنانا ہے، تو پیداوار تو اتنی ہو گئی ہے جتنی ہوتی ہے، لیکن اتنا نہیں ہوا جتنی ہماری ضرورت ہے، لہذا ایک دکان بھی کھول لی۔ تو اب یہ کیا ہوا؟ کہا ان کے پاس ہے تو، مگر یہ بھی چکر میں اور لانے کے کیوں؟ کہا ان کے پاس ہے مگر کم ہے۔ تو ڈیمانڈ اور مطالبہ اس کا ہوتا ہے جس کے پاس نہ ہو، ڈیمانڈ اور مطالبہ اس کے پاس بھی ہوتا ہے جس کے پاس ہو مگر ضرورت سے کم ہو۔ اچھا صاحب یہی بات ہے، تو یہ جو ملینر بلینر کارخانے والے جن کو پتہ ہی نہیں ہمارے پاس کتنا ہے، ان کے پاس تو کم بھی نہیں ہے، بے حساب ہے، یہ کیوں کارخانے کھولے جا رہے ہیں؟ کہا انہیں ایک تیسری چیز معلوم ہے، سچائی اور ہے۔ وہ سچائی کیا ہے؟ کہا سچائی یہ ہے کہ ان کے پاس ہے بھی کم بھی نہیں ہے، لیکن اگر یہ لاتے نہ رہیں گے تو یہ ایک دن کم ہو جائے گا۔
تو مانگتا، ڈھونڈتا، تلاش وہ کرتا جس کے پاس نہ ہو، تلاش وہ کرتا جس کے پاس کم ہو، جستجو اور تلاش وہ بھی کرتا جس کے پاس ہو لیکن کم ہونے کا خطرہ ہو۔ یہ تین جگہیں ہیں جہاں آدمی ڈیمانڈ کرتا اور ڈھونڈتا اور مانگتا اور تلاش کرتا دکھائی دیتا ہے۔ میرے مالک تیرے ہاں کون سی وجہ ہے؟ وہ کہہ رہا ہے روزہ رکھو، وہ کہہ رہا نماز پڑھو، وہ کہہ رہا زکوٰۃ دو، قرض حسنہ دو، جھوٹ نہ بولو، یہ کرو نہ کرو کہ جو تم نے ڈیمانڈ لگا رکھی ہے ہمارے اوپر، تو کس لیے؟ تین ہی وجہ ہوتی ہیں۔ نہ ہو تو اللہ کے پاس کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جو نہ ہو، کم ہو تو اللہ کے دیے ہوئے خزانوں میں سے کتنی نعمتیں ایسی ہیں جو ہمارے پاس آ جائیں تو کم نہیں ہوتی، اس کے پاس کیا کم ہوگی؟ وہ ہمیں محبت دے دیتا ہے، ہم بانٹتے پھرتے ہیں، کم نہیں ہوتی۔ وہ ہمیں علم دے دیتا ہے، ہم تقسیم کرتے پھرتے ہیں، کم نہیں ہوتی۔ وہ جب ہمیں اس کی نعمتیں ہمارے پاس بھی ایسی آ جاتی ہیں جو کم نہیں پڑتی، تو اس کے پاس کہاں کم ہوگی؟ کہ تیسری وجہ ہوتی کم ہونے کا خطرہ ہو، تو مالک تیرے پاس کم ہونے کا خطرہ کس کی نعمت کا ہے جو ڈیمانڈ کر رہا ہے، مطالبے کر رہا ہے؟ کہ ہم یہی تو سمجھانا چاہتے ہیں کہ تم مانگتے ہو کسی سے تین صورتوں میں، نہیں ہے، کم ہونے کا خطرہ ہے، مانگتے اس لیے ہو کہ تمہیں لینا ہوتا ہے، تم مانگتے اس لیے ہو کہ تمہیں لینا ہوتا ہے، مگر اپنے پروردگار کو سمجھو، وہ تم سے اس لیے نہیں مانگتا ہے کہ وہ تمہیں لینا چاہتا ہے، وہ اس لیے مانگتا ہے کہ تمہیں دینا چاہتا ہے۔ ہمارا مانگنا ہوتا ہے لینے کے لیے، اس کا مانگنا ہوتا ہے دینے کے لیے۔ ہم لیتے ہیں تو ایک کے بدلے میں ایک دے دے تو بہت ہے، وہ لیتا ہے تو ایک کے بدلے میں کم سے کم 10 دے کے بتاتا ہے کہ ہماری بات مانتے چلے جاؤ، تمہاری زندگی کے نفع بڑھتے چلے جائیں گے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد و آلہ۔ اس کی عبادت کا کوئی فائدہ، بس میں یہی آپ کو ساری مضبوطی ذہنوں کو یہی دینا چاہتا ہوں کہ اس سوچ سے چلے ہم آپ جو ابھی اللہ کے دین کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے پیچھے یا تو بچپن کی تعلیم ہے کہ ہم کیے چلے آ رہے ہیں، یا پھر ڈر ہے جہنم کا کہ نہیں کریں گے تو پٹائی ہو جائے گی، یا جہنم کا ڈر تو نہیں ہے، گارنٹی دے دی خطبہ نے کہ تمہارے لیے ڈر ہے ہی نہیں، تم تو علی والے ہو۔ اچھا بات آ گئی تو سنی لیجئے، ایسے بھی ہم جس مہم پہ چلے تھے، تنظیم المکاتب کا چھوٹا سبب جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے، مولانا شوکت عباس صاحب اللہ تشریف فرما ہے، مولانا شبیر حسین صاحب سے چلے گئے۔ یہ چھوٹا سا قافلہ تقریباً ایک مہینے اس تبلیغی دورے پر ہے، اور اس تبلیغی دورے کی مہم تھی سورہ تحریم کی 6 آیت، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ خطیب اعظم مولانا غلام عسکری اللہ مقامہ نے آج سے 55 سال پہلے اس نعرے کو بنیاد بنا کے پورے ملک میں مہم چلائی تھی، دیندار بنو دیندار بناؤ، اس قوم کی ہر فرد کو دیندار بنا دو۔ اور اسی مہم کا ایک حصہ تھا بستی بستی قریے قریے دورہ کرنا۔ یہ جس سلسلے میں آج جہاں ہم اختتامی طور پر پہنچے ہیں، اسی مجلس کا وعدہ تھا، اور اسی مجلس کے وعدے کو ہم نے بنیاد بنا کے اس سے پہلے تبلیغی دورہ رکھا، جو 1 دسمبر سے بلکہ 27 نومبر سے شروع ہوا، اور آج اس کا آخری دن ہے، لہذا اس دورے کا حصہ یہ مجلس بھی بن رہی ہے تبلیغی دورے کا۔ میرے عزیزوں، قرآن کی بہت اہم بات ہے جو یاد آ گئی ذہن میں، اور آپ سے کہے بغیر بات کو آگے نہیں بڑھاؤں گا، جو بات ہے اپنے پاس رکھیے گا۔ ہمارے ذہنوں میں ہمارے خطبہ اور شعراء نے بٹھا دیا جنت تمہاری پکی ہے، جنت تمہاری پکی ہے، تم علی والے ہو تمہاری جنت پکی ہے، تم غدیری ہو تمہاری جنت پکی ہے، تم عزادار ہو تمہاری جنت پکی ہے، تمہیں یہ جہنم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ہمارے ذہنوں میں بات بیٹھی ہوئی، مگر کیا قرآن بھی اس کی تائید کرتا ہے؟ قرآنی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ، کس کو بچاؤ؟ انفسکم اپنے آپ کو بچاؤ، اہلیکم اپنے گھر والوں کو بچاؤ، کائے سے بچاؤ؟ نارا، جہنم کی آگ سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور جس کا ایندھن پتھر ہے۔ آیت میں کس سے کہا گیا ہے؟ سارے انسانوں سے نہیں کہا اللہ نے، سارے انسانوں سے نہیں کہا، انسانوں میں صرف ایمان والوں سے کہہ رہا ہے۔
تو ایمان والوں سے کہہ رہا خود کو جہنم سے بچاؤ. جہنم کا خطرہ بس ایمان والوں کو ہے. ایمان والوں کے علاوہ کسی اور کو جہنم کا خطرہ ہے ہی نہیں. آپ سوچ رہے ہو مولانا آپ تو بات الٹے دے رہے ہیں, خالی اچھا ایمان والے ہی نہیں. ذرا اور سن لیے, خطیب اعظم ہی فرماتے تھے کہ ایمان والا ہونے کا دعویدار تو ہر مسلمان ہے جس کے ہاتھ میں قرآن, وہ کہہ رہا ہم ہیں ایمان والے. جو گلے کاٹ رہا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے ایمان والے, اور جن کے گلے کٹ رہے ہیں وہ بھی کہہ رہا ہے ایمان والے. تو پھر آخر سچ میں ہے کون؟ تو کہ پیغمبر فیصلہ کرتے ہیں. جب اختلاف ہوتا ہے مسلمانوں میں, پیغمبر کے پاس گئے, کہا تم نے ہمارا یہ اعلان نہیں سنا, ایمان والا کون ہے؟ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ یا علی حبک ایمان وبغضک کفر و نفاق. اے علی تم سے محبت ایمان ہے, اور تم سے کینہ اور دشمنی کفر اور نفاق ہے. مجلس دیر میں شروع ہوئی ہے, کافی دیر سے آپ پیشانی میں بیٹھے ہوئے تھے, کہتے بہترین پیشانی تھی, لیکن پھر بھی تگن آئی ہوگی, تھوڑی سے کم کرنے کی کوشش کروں, چاہے آپ صلوات بھیجیں اور چاہے نہ بھیجیں. نہیں, آگے والے تو بھیجتے ہی ہیں صلوات, بیچارے بیٹھتے ہی آ کے ہیں, اس لیے سے پیچھے والوں کی آواز نہیں سنائی دے رہی. غدیر والوں میں غدیر والوں میں آگے والا کوئی نہیں تھا, پیچھے والا کوئی نہیں تھا. جو آگے تھا اسے واپس بلایا تھا, اور جو پیچھے رہ گیا تھا اس کا انتظار کیا تھا. سب تھے وسط والے, درمیان والے. غدیری اسلام نہ افراد کا نام ہے نہ توحید کا نام ہے. غدیری اسلام میں ایکسٹریم کہیں نہیں ہے, پیچھے ہو تو آگے آؤ, آگے ہو تو پیچھے آ کے ساتھ ہو جاؤ. خیر, تو مولا سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ علی تم سے محبت ایمان ہے, اور تم سے دشمنی اور کینہ کفر اور نفاق ہے. علی سے دشمنی کے دو نام, ایک کفر اور ایک نفاق. علی سے محبت کا ایک ہی نام ایمان. پیغمبر کے یہاں کوئی لفظ نہ گھٹنے والا نہ بڑھنے والا, ادھر دو لفظ دی ادھر ایک لفظ دیا, مطلب اس میں بھی کوئی نہ کوئی پیغام اور کوئی نہ کوئی میسج ہے. اگر ذرا سے غور کریں تو ایک بات سامنے آتی ہے میرے عزیزوں, محبت ہو کہ دشمنی, دونوں چیزیں دل سے جڑی ہیں. آدمی کسی سے محبت بھی کرتا ہے تو دل سے, کسی سے کینہ بھی ہے تو دل سے, دل میں. ایک بات یہی میرا ہر مومن بھائی اور میری استاد ہر مومنہ بہن سن لے کہ کسی مومن کی کا کینہ اور بغض دل میں رکھ کے کتنی ہی عبادت کی جائے اللہ اسے قبول نہیں کرتا. لہذا نماز سے پہلے کھڑے ہوں, مجلس میں آنے سے پہلے آئیں تو دیکھ لیں دل میں کسی مومن کا کینہ ہے تو اسے دل سے نکالا جائے, مالک سے دعا کی جائے کہ پروردگار اس مومن کا کینہ اور دشمنی جو میرے دل میں بیٹھ گئی ہے اس سے مجھے نجات عنایت فرما. اس لیے اس کے بغیر کوئی عمل اللہ قبول کرنے والا نہیں ہے. مومن کا کینہ پال کے اللہ کوئی عمل قبول نہیں کرتا, اور جب مومن کا کینہ پال کے عمل قبول نہیں ہوگا تو پھر جن دنوں میں امیر المومنین کا کینہ ہے وہ اپنا ہاتھ کھول جائے. علی تم سے محبت ایمان, تم سے دشمنی کفر و نفاق. یہ دو لفظ ادھر اور ایک لفظ ادھر. بات یہ ہے کہ یہ دونوں ہیں جذبے دل میں پیدا ہوتے ہیں, نفرت بھی محبت بھی, مگر یہ دونوں جذبے کبھی دل میں چھپے رہ جاتے ہیں. زندگی بھر محبت چھپی رہ جاتی, پتہ ہی نہیں چلتا. زندگی بھر دشمنیاں چھپی رہ جاتی, پتہ ہی نہیں چلتا. کبھی کھل گیا تو کھل گیا, اور کبھی زندگیوں میں محبتیں کھل بھی جاتی ہیں, نفرتیں کھل بھی جاتی ہیں. تو ان دونوں جذبوں کی دو قسمیں ہو گئی, کھلی دشمنی, چھپی دشمنی. کھلی محبت, چھپی محبت. اب پھر سے حدیث پڑھیے, علی تم سے محبت ایمان, تم سے کینہ کفر و نفاق. شاید حضور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مولا علی سے جب تک دشمنی دلوں میں چھپی رہے نفاق ہے, لیکن جب یہ دشمنی عمل میں کھل جائے تو کفر ہے. مگر علی سے محبت دلوں میں چھپی رہے تو بھی ایمان ہے, عملی زندگی میں کھل جائے تو بھی ایمان ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد.
اور دوسری حدیث میں اس مفہوم کی وضاحت بھی ہو گئی ہے. دوسری حدیث میں جملے اس طرح سے ہیں کہ یا علی حبک ایمان و تقوی و بغضک کفر و نفاق. اے علی تم سے دشمنی کفر و نفاق ہے، اور علی تم سے محبت ایمان ہے. جب تک دلوں میں چھپی رہے ایمان ہے، کھلے گی تو یا زبان سے یا آنکھوں سے یا ہاتھ پیروں سے، بس جیسی علی کی محبت کھلے گی تقوی بنتی چلی جائے گی. یہی علی کی محبت کھلے گی تو کبھی نمازوں کا سجدہ بنے گی، کبھی ماتم حسین بنے گی. علی سے محبت چھپی رہے تو ایمان ہے، اور کھل جائے تو تقوی ہے. تو اب علی سے محبت ہے ایمان. مولانا غلام اصغر اللہ مقامہ خطیب اعظم بانی تنظیم فرماتے تھے کہ اب قرآن میں جہاں جہاں آیا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اور 89 آیتیں ایسی ہیں جہاں یہی لفظ آیا ہے ایمان والو. وہ فرماتے تھے کہ اب جہاں آیا ہے یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو، وہاں ہم کہہ سکتے ہیں اے ایمان والو یعنی اے علی والو، اے ایمان والو یعنی اے علی والو. اب مجھے پھر سے دہرانے دیجئے سورہ تحریم کی آیت کو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے ایمان والو یعنی اے علی والو، خود کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو میرے عزیزوں میں اس خطیب کو مانوں جو کہہ رہا ہے علی کے لیے، علی والے کے لیے جنت پکی ہے، یا اس قرآن کو مانوں جو کہہ رہا ہے کہ خطرہ جہنم ہے تمہارے لیے. اور میں اور آگے کہنا چاہتا ہوں، خطرہ جہنم کافر کے لیے نہیں، خطرہ جہنم منافق کے لیے نہیں، خطرہ جہنم فاسق کے لیے نہیں، ملحد کے لیے نہیں. خطرہ جہنم تو بس مومن اور علی والے کے لیے ہے. کافر کے لیے یقین جہنم ہے، منافق کے لیے یقین جہنم ہے، ملحد کے لیے یقین جہنم ہے. یقین بدلا نہیں جاتا، یقین ڈالا نہیں جاتا. خطرہ اس کو کہتے ہیں جس کی طرف توجہ ہو جائے اس سے بچا جا سکتا ہے، توجہ نہ کی جائے تو اس کا شکار ہونا پڑتا ہے. علی والوں کے لیے خطرہ محمد جہنم کا حصہ ہے، اس سے ہے کہ علی کو مانے علی کی بات کو نہ مانے، نبی کو مانے نبی کی بات کو نہ مانے، اللہ کو مانے اللہ کی بات کو نہ مانے. یعنی واجبات چھوڑنے سے خطرہ جہنم پیدا ہوتا ہے اور حرام کاموں کے کرنے سے خطرہ جہنم پیدا ہوتا ہے. اور اللہ کہہ رہا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یعنی واجب چھوٹنے نہ پائے اور حرام کام ہونے نہ پائے. تب اس سے اس راہ پہ آنے کے لیے کہ واجب چھوٹے نہ حرام ہونا. اس پر آنے کے لیے ایک راہ ہے جنت کے شوق میں واجبات نیکیاں کرنا، جہنم کے ڈر سے نیکیاں گناہوں سے بچنا، جس جو ہمارے اور آپ کے لیے سب سے سامنے کا راستہ ہے. لیکن جو بات اس وقت عرض کر رہا ہوں کہ ایک یقین اگر ہم حاصل کر سکیں، ایک یقین اگر ہم حاصل کر سکیں، اور وہ یقین یہ ہے کہ دین کے تمام احکام جو اللہ ہم سے کہہ رہا ہے یہ کرو یا نہ کرو، یہ کھاؤ یا نہ کھاؤ، یہ پہنو یا نہ پہنو، یہ دیکھو یا نہ دیکھو، ان سب میں صرف اور صرف ہمارا فائدہ ہے، یا کسی نقصان سے بچاؤ ہے یا کسی فائدے تک ہم کو پہنچنا ہے. یہ یقین اگر ہمیں حاصل ہو جائے تو پھر دین کا کوئی کام ہمیں کبھی مشکل نہیں لگے گا. میں اس سلسلے میں آیات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا کہ اللہ کہتا خلق لکم، سب تمہارے لیے بنایا. تمہیں کس لیے بنایا؟ تمہیں اپنی عبادت کے لیے بنایا. اچھا پروردگار تم نے اپنی عبادت کے لیے بنا لیا، اب کیا ہوگا؟ کب آگے سنو، جب تم ہماری عبادت و اطاعت پہ آؤ گے، ہماری بات مانو گے، ہمارے احکام پہ عمل کرو گے تو اس کا تمہیں ایک نتیجہ ملنے والا. وہ کیا ہے؟ تو پھر قرآن آیت کہتی ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یا ایھا الناس، اے انسانوں، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی اطاعت کرو، اپنے رب کی بات مانو، اپنے رب کی عبادت کرو. جس وقت وہ کہے نماز تو اس وقت نماز پڑھو، اور جو وہ کہے روزی تو اس وقت روزی کمانے جاؤ. جس وقت کہے کہ سو جاؤ اس وقت سو رہو، اور جس وقت وہ کہے کہ اٹھو نماز پڑھو تو اٹھ کے نماز پڑھو. جب وہ کہے بھوکے رہے کہ روزہ رکھو تو روزہ رکھو، اور جب تمہیں کھانے کی اجازت دے تو کھانا کھاؤ. اعبدوا ربکم، اپنے رب کی اطاعت و عبادت کرو، اس کی بات کو مانو. الذی خلقکم والذین من قبلکم، جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور جو تم سے پہلے آئے تھے ان سب کو اسی نے پیدا کیا. مالک اس کی اطاعت کریں گے.
اس کی عبادت کریں گے. تو نے اپنی عبادت کے لیے بنایا, اب عبادت کریں گے تو کیا پائیں گے؟ توجہ دیں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. عبادت کرو تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. اے مالک یہ کیا مصیبت, کائنات میرے لیے بنائی, مجھے سیاست میں جا کے اقتدار پہ قبضہ کرنا ہے. کائنات میرے لیے بنائی, مجھے پولیس افسر بننا ہے. کائنات میرے لیے بنائی, مجھے بڑا بزنس مین بننا ہے. کائنات میرے لیے بنائی, مجھے لیڈر بننا ہے. کائنات میرے لیے بنائی, مجھے انجینئر بن کے کمائی کرنا ہے. اور تو کہہ رہا ہے کہ عبادت کرو تو تقوی آ جائے گا. کہاں تقوی, کہاں لیڈرشپ؟ یہ کون سا گٹھ جوڑ ہے پروردگار؟ تو کہا ہم یہی تمہیں سمجھا دینا چاہتے ہیں, تمہارے دماغوں میں تقوی کا تصور غلط ہے. تمہاری نگاہ میں تقوی یعنی دنیا چھوڑ کے مسجد بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا ہے, مگر ہماری نگاہ میں تقوی دنیا چھوڑ دینا نہیں ہے, بلکہ اللہ کے احکام کی اطاعت کر کے بھرپور زندگی بسر کرنے کا نام تقوی ہے. تقوی سیاست چھوڑنے کا نام نہیں ہے, تقوی احکام الہی کی پابندی کرتے ہوئے سیاسی لیڈر بننے کا نام ہے. تقوی کاروبار چھوڑنے کا نام نہیں ہے, حلال کاروبار ڈھونڈ کے حلال کے ذریعے سے روزی کمانے کا نام تقوی ہے. اور تم اگر تقوی زندگی چھوڑنے کا نام تمہارے خیال میں ہے تو پھر علی کو امام المتقین کیسے کہتے ہو؟ علی زندگی چھوڑ کے نہیں بیٹھے تھے, تم تو کسی ایک فیلڈ میں تھوڑی سی زندگی بسر کرتے ہو. کوئی علم میں جا کے یونیورسٹی میں چلا جاتا ہے, کوئی جج ہو جاتا ہے, کوئی حاکم گورنر ہو جاتا ہے, کوئی بزنس مین ہو جاتا ہے, کوئی تاجر ہو جاتا ہے, کوئی کھیتی کرنے والا کسان ہو جاتا ہے. علی کی زندگی میں تو ساری دنیا دکھائی دیتی ہیں. وہ کھیتی کرتے ہیں تو اتنا بڑا باغ تیار کر دیتے ہیں کھجور کا کہ 1.5 لاکھ درہم سالانہ کی آمدنی والا باغ غریبوں کو وقف کر دیتے ہیں. تم زیادہ سے زیادہ جج ہو جاتے ہو, وہ تو سپریم کورٹ کے جج بن کے بیٹھتے ہیں کہ آؤ فیصلہ کرا لو. تم کسی یونیورسٹی کے پروفیسر ہو جاتے ہو, وہ تو کہتے ہیں سلونی قولان تب قیدونی. تو تم زندگی کے ایک فیلڈ میں تھوڑی ترقی کر کے سمجھتے ہو بڑی ترقی کر لی. یہ اب تک یہ تقوی کے خلاف ہے. مگر علی تو زندگی کے ہر فیلڈ میں سب سے آگے تھے, مگر جیسے دنیا کی ہر فیلڈ میں سب سے آگے تھے ویسے عبادت الہی اور اطاعت میں بھی سب سے آگے تھے, اللہ کی بات ماننے بھی سب سے آگے تھے. یعنی علی کا پیغام یہ ہے کہ زندگی چھوڑ دینے کا نام تقوی نہیں ہے, اللہ کے احکام کی اطاعت کرتے ہوئے بھرپور زندگی بسر کرنے کا نام تقوی ہے. بہت سے کانسیپٹ ہمارے درمیان بالکل بدل گئے ہیں, ان کا دھلنا ضروری ہے. میرے جوان جو سامنے بیٹھے ہیں, ہمارے یہاں فلاں صاحب بڑے متقی ہیں, تو سمجھ میں آئے گا کہ میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوں گے, گھر پہ ٹاٹ کا پردہ پڑا ہوگا, کبھی کبھار فاقہ کرتے ہوں گے, مسجد آباد کیے ہوں گے, اللہ اللہ کرتے ہوں گے. کوئی مرسیڈیز بنز میں بیٹھا ہوا شاندار کوٹھی والا کبھی سمجھ میں آئے گا کہ یہ متقی ہے؟ نہیں آئے گا ہمارے دماغ میں. اس لیے ہمارے ہاں تقوی دنیا کا چھوڑ دینا ہے, مگر تقوی دنیا چھوڑ دینا نہیں ہے, دنیا کا اللہ کے احکام کی اطاعت کرتے ہوئے اپنانا. میں اس کی ذرا وضاحت کروں کہ کہاں سے آدمی کے لیے دولت دنیا داری بنتی ہے, حکومت دنیا داری بنتی ہے, اور کہاں سے دینداری بنتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شخص آیا اور اس نے آ کے نہیں چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام, اس نے کہا کہ مولا میرا جی چاہتا ہے کہ میرے پاس بہت سا سونا چاندی ہیرے جواہرات ہوں, بہت سی بھیڑ بکریاں گائے بیل ہوں, جو اس زمانے کا اونٹ ہوں, اس زمانے کی دولت کی جتنی چیزیں تھیں وہ سب ہم چاہتے ہیں ہمارے پاس سب بہت بہت سا ہو. تو مولا کہیں دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں نہیں چھا گئی؟ توجہ دیں, یہ جو کانسیپٹ ہمارے ہیں جب غلط ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہم بہت نقصان اٹھاتے ہیں. ہم نے تقوی کا مطلب سمجھ لیا بڑھاپے کے ریٹائرمنٹ کی زندگی جب کچھ کرنے کو نہ رہ جائے اب اللہ اللہ کرنا, مگر یہ جو بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا ہے اس کے لیے غلام عسکری اللہ مقامہ کہتے تھے یہ تقوی نہیں ہے, یہ تقوی کا لقوہ ہے. یہ جو ظاہری مکاریاں ہیں, دنیا چھوڑ دی, دال پہ پانی ملا کے کھا رہے, یہ تقوی نہیں ہے, یہ تقوی کا لقوہ ہے. بار بار عرض کر رہا ہوں, بھرپور زندگی دنیاوی بسر کرنا, احکام الہی کی اطاعت کرتے ہوئے. دنیا چھوڑ دینے کا نام اسلام نہیں ہے. اگر دنیا چھوڑ دیتا ہے نام ہوتا تو آپ سے زکوٰۃ دینے کے لیے نہ کہتا ہے. زکوٰۃ دینے مطلب اتنی پیداوار کرو کہ دینا پڑے.
خمس کے لیے نہ کہتا اتنا کماؤ کہ بچ جائے، حج کے لیے نہ کہتا کہ اتنا کماؤ کہ خرچہ بھی کرو، گھر بھی چلاتے رہو، واپس آئے تو بھی روزی چلتی رہے۔ تو یہ کہیں سے آپ کو دنیا سے دور نہیں کر رہا ہے، بس حلال کے ذریعے دنیا پہ لا رہا ہے۔ امام کی خدمت میں سستا ہے، اس نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے سونا چاندی ہیرے جواہرات سب میرے پاس ہو، کہیں دنیا کی محبت تو دل میں نہیں آ گئی۔ ہمارا ایسا کوئی بیٹھا ہوتا کہا مکاری کر رہا ہے، اور کیا ہوتا ہے دنیا داری، اور کیا ہوتی ہے، مگر وہ امام ہے۔ پوچھا یہ بتاؤ یہ سب تمہیں چاہیے کیوں؟ کانسیپٹ کلیئر کرے اپنا، میرے جوان خاص کر کے۔ ہم نے ایمان، تقوی، ان سب چیزوں کو اپنی زندگی سے باہر نکال رکھا ہے۔ یہ باہر نہیں ہے، یہ ہماری زندگی ہے، یہی انہی میں ہماری زندگی ہے جن کو ہم نے الگ کر رکھا ہے۔ ہم سوچتے ہیں تقوی کی زندگی ہمارے بس کی نہیں ہے، غلط ہے، بالکل ہمارے بس کی ہے۔ متقی ہونا ہی ہمیں امام المتقین ہونا ہے۔ اگر علی کو امام کہتے ہو تو متقی تو بننا ہی پڑے گا، متقی پھر کہہ رہے ہو دنیا چھوڑنا نہیں ہے۔ اللہ کے احکام کی اطاعت کرتے ہوئے دنیا سیاست میں جائیے، لڑیے، الیکشن جیتیے، منسٹر بنیے، مگر خدا کے لیے۔ اس لیے جیسے ہارون مکی، جیسے علی بن یقین کو امام رضا نے روکا تھا، ہارون رشید کیا وزیر اعظم تھے، کہا بہت تھک گیا اس بے ایمان کے ساتھ، اب مجھے اجازت دے دے، چھوڑ دے، کہا نہ رہنا پڑے گا، تمہارا وہاں رہنا ہماری مضبوطی کا سبب ہے۔ ایسا بنے آدمی کہ ظالم حکومت میں ایمان روکے کہ یہاں رہو، ہماری مضبوطی ہے تم سے۔ کہا شرط کیا ہے؟ کہا شرط بس ایک ہے، 3 وعدے تم سے میرے، 1 وعدہ تم مجھ سے کرو۔ کہا تم مجھ سے یہ وعدہ کرو کہ جب تک تم اقتدار میں رہو گے میرے شیعوں کے کام آتے رہو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ نہ دنیا میں تمہیں قید خانے کی تاریکی کا سامنا کرنا پڑے گا، نہ تمہیں دنیا میں تلوار کی دھار کی گرمی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور نہ تمہیں آخرت میں آتش جہنم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حکومت میں جاؤ، اپنی قوم کے کام آؤ، یہی تقویٰ ہے۔ حکومت میں جاؤ، سیاست میں جاؤ، پولیس سے تعلقات جوڑو، مگر دین خدا کی پابندی کرتے ہوئے یہ کام کرو۔ تجارت کرو، کروڑوں کماؤ، کار خیر انجام دو، یہی تقویٰ ہے، مگر احکام خدا کی مخالفت کر کے مت کرو۔ اس نے کہا مولا یہ سب چاہیے مجھے۔ کہا کیوں چاہیے؟ کہا اس لیے کہ میں اپنے بچوں کی زندگی میں اور آرام فراہم کروں۔ چھوٹا گھر ہے اور بڑا بنوا دوں، چھوٹا گھوڑا ہے بڑا گھوڑا خرید لاؤں۔ آج کی زبان میں ماروتی 800 کے بجائے کوئی اور اچھی سی لیا۔ کہا اور کیا کرنا ہے تمہیں؟ کہا گھر والوں کی رفاہ کے ساتھ ساتھ میں چاہتا ہوں کہ اس سے کار خیر کروں، غریبوں کی مدد کروں۔ کہا اور کیا چاہتے ہو کرنا اس پیسے سے آ جائے تو؟ کہا میں چاہتا ہوں حج کرنے جاؤں، عمرہ کرنے جاؤں، زیارت کرنے جاؤں۔ تو اس نے گنا ڈالی سب چیزیں۔ تو امام نے فرمایا کہ اگر تو دولت اس لیے چاہتا ہے کہ اپنے گھر والوں کی زندگی میں سہولتیں فراہم کرے، غریبوں کی مدد کرے، مہمان نوازی کرے، حج عمرہ زیارت کرے، تو یہ تیرے دماغ میں فکر دنیا نہیں پیدا ہوئی ہے، یہ تو تیرے دماغ میں فکر آخرت پیدا ہوئی ہے۔ نہیں توجہ دیں آپ، یہ باتیں میں آسانی سے آپ کو سنا رہا ہوں، لیکن یہ کم باتیں ایسی سنائی جاتی ہیں۔ مذہب کے بارے میں ہماری سوچ کچھ اور ہے، مذہب کچھ اور ہے۔ مذہب سے دوری کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مذہب کے لیے ہماری سوچ کچھ اور ہے اور مذہب کچھ اور ہے۔ ہم سمجھتے ہیں دنیا کو دین کے ساتھ نہیں چلایا جا سکتا، دنیا کو آخرت کے ساتھ نہیں چلا جا سکتا، اور آخرت، اور وہ کہتے ہیں کہ دنیا ہی آخرت کی کمائی کی جگہ ہے۔ دنیا چلاؤ کامیاب تاکہ آخرت بھی اس میں سے نکلے۔ جب فقیر ہو کے زندگی بسر کرو گے، اپنی روٹی چلاؤ گے، تو آخرت کے لیے کیا بھیجو گے؟ جب صاحب حیثیت بنو گے، اپنی روٹی سے آگے نکل کے کہیں مسجد میں چندہ دو گے، کہیں امباڑے میں پیسے دو گے، کسی غریب کے کام آؤ گے، تبھی تو آخرت بناؤ گے۔ تو دنیا کامیاب ہوگی تو آخرت کامیاب ہوگی، ورنہ دنیا کی ناکام زندگی آخرت کو کامیاب زندگی بنانے والی آسانی سے نہیں ہے۔ تو بہرحال میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ جہاں سے شروع کیا تھا کہ اگر اللہ نے ہمارے اوپر جو دین کے واجبات رکھے ہیں، ان کا پورا فلسفہ ہم سمجھ سکے، اور سارا وقت اسی میں نکل گیا، بہت سی باتیں ذہن میں تھی نہیں کہہ سکوں گا۔ میرے عزیزوں اگر اس کو سمجھیں کہ دین کے تمام احکام چاہے ان پر عمل میں ہمیں اپنا نقصان لگ رہا ہو، مگر اللہ کا وعدہ ہے کہ اس میں تمہارا نقصان نہیں۔ میں کہاں تک گفتگو لایا تھا؟ پہلی آیات کا سلسلہ کہتا ساری کائنات تمہارے لیے، آیات کا دوسرا سلسلہ کہتا ہے کہ اور تم ہماری عبادت کے لیے، اور آیت کا تیسری آیت کیا کہہ رہی ہے؟
کہ عبادت کرو گے تو تقوی تک آ جاؤ گے. مالک آ گیا تقوی بھی میرے اندر. میں نے زندگی اس طرح بسر کرنا شروع کی کہ واجبات کو چھوڑتا نہیں اور حرام کاموں سے دور رہتا ہوں. یہ تقوی میں نے پیدا کر لیا. اب اس کے بعد اگلی آیت سنیے، مگر ایک صلوات اس سے پہلے بھیج دیے. فَاتَّقُونَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. تیسری آیت جو میں نے پڑھی سلسلے سے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو. اب انسانوں میں پڑھے لکھے بھی، جاہل بھی، امیر بھی، غریب بھی، کافر بھی، ملحد بھی، مسلم بھی، سارے انسان شامل ہیں. احمق بھی، سمجھدار بھی، عقل مند بھی، بیوقوف بھی، سب شامل ہیں. جب عبادت کی بات اور اطاعت خدا کی بات آتی تو سارے انسانوں سے یکساں حکم دیتا ہے کہ بات اللہ کی سب کو ماننا ہے. لیکن جب احکام خدا کی اطاعت پر عمل کرنے کی صلاحیت پیدا کرنے کی بات آتی ہے، یعنی تقوی، یعنی آدمی اپنے کو اتنا ٹرین کر لے کہ واجب آئے تو نہ چھوٹے اور حرام سامنے آئے تو روک لے اپنے آپ کو. جب اتنی ٹریننگ اپنے آپ کو دے لے تو یہ ہے تقوی. اب تقوی کیا فرمائے گا؟ پہلے کا تقوی کون اختیار کرے؟ تو سارے انسانوں سے نہیں کہا. فَاتَّقُونَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندوں تقوی اختیار کرو. یہ عقل مندوں کا لفظ کہہ رہا ہے کہ تقوی وہی اختیار کرے گا جو صاحب عقل ہوگا، اور صاحب عقل وہی قرار پائے گا اللہ کی بارگاہ میں جو تقوی اختیار کرے گا. فَاتَّقُونَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندوں تقوی اختیار کرو. تو کیا ہوگا؟ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو میرے عزیزوں، میں نے آپ کو تھکا کے صحیح اتنی بات اس وقت آپ کے دماغ میں ڈالنے کی اپنی پوری طاقت لگائی ہے کہ آپ یہ اطمینان پیدا کر لیں کہ دین رسموں کے مجموعوں نیکیوں پر ہم کیا کیا پا سکتے ہیں اور کیا پانا چاہتے ہیں. ہماری اڑان نیچی رہ جاتی ہے، اللہ ہمیں اس سے اوپر لے جانا چاہتا ہے. میں نے جو حدیث پڑھی تھی اس میں نے پڑھا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سن سنتا حسنتا فلہ اجر مثل من عمل بها. جو کوئی ایک اچھا کام ایجاد کرے، شروع کرے، سنت ہو، اچھا کام، مسجد بنائے، امام باڑہ بنائے، مجلس قائم کر دے جو ہر سال ہو، ایک سلسلہ قائم کر دے، تو جب تک اس کار خیر پہ عمل ہوتا رہے گا اسے فائدہ ملتا رہے گا. کیوں؟ اس لیے پڑھا میں نے آپ کی خدمت میں جو ایصال ثواب کا سلسلہ ہمارے آپ کے درمیان قائم. اس میں ایک وضاحت کر دوں کہ اس میں پروردگار عالم کی طرف سے کوئی طریقہ اللہ کی طرف سے ایصال ثواب کا معین نہیں کیا گیا ہے. دو طرح کے احکام ہے جو اللہ ہم کو دیتا ہے. ایک وہ ہے نا اللہ کہتا ہے یہ کام کرنا اور ایسے کرنا ہے. مثلا نماز پڑھو اور ایسے 2 رکعت نماز پڑھو، 1 رکوع، 2 سجدے، تشہد، سلام معین ہے. اس میں ہمیں کوئی حق کسی طرح کی تبدیلی کا نہیں ہوتا. لیکن کم ہے ایسے احکام جہاں اللہ طریقہ معین کرتا ہے. زیادہ تر احکام وہ دیتا ہے جہاں اس کی طرف سے کوئی طریقہ معین نہیں ہے. مثلا کہا گیا ماں باپ کو راضی رکھو، تو ماں باپ کو راضی رکھنے کے لیے کوئی خاص طریقہ اس کی طرف معین ہے کہ مثلا روزانہ ان کو سلام کرو، روزانہ ان کو پیر دباؤ، روزانہ ان کے دودھ پلاؤ. کوئی طریقہ معین ہے؟ نہیں، طریقہ نہیں معین. مومن کے حوالے کیا گیا، اپنے ایمانی شعور سے اس اچھے کام کو انجام دے. اکثر احکام ایسے ہی ہیں. حج ہے مثلا اس کا طریقہ معین ہے، نماز ہے طریقہ معین ہے، لیکن پڑوسیوں کی خدمت، اولاد کی تربیت، ماں باپ کی خدمت، اکثر کام ہم جو کرتے ہیں ان کا طریقہ اللہ کی طرف سے معین نہیں ہے. ایصال ثواب کے لیے اس نے کوئی طریقہ معین نہیں کیا ہے. یعنی ہر وہ کام جس کے بدلے میں ہمیں کوئی اجر و ثواب مل سکتا ہے وہ ہم کسی کے لیے بھی کبھی بھی کر سکتے ہیں. میں یہ وضاحت اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ کہیں کہیں ہماری رسمی پابندیاں ہمیں محدود بنا دیتی اور ہم خود قانون سازی کر کے نیکیوں سے اپنے کو محروم کر لیتے ہیں. خود پورے ایصال ثواب کے سلسلے میں جب اللہ کی طرف سے کوئی چیز معین نہیں ہے تو پھر ہمیں اختیار حاصل ہے کہ ہم جس نیکی کو چاہیں جب چاہیں اس سلسلے میں بڑھا لیں. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج آپ کو کچھ عجب سے لگا ہوگا کہ مجلس ہوتے ہوتے مجلس رکی اور اس کے بعد نماز جماعت ہوئی
اور اس کے بعد پھر مجلس ہوئی. میں ایک سچائی ہے جو آپ کے سامنے رکھتے ہوئے تجویز جس کی عملی شکل یہاں انجام پا گئی الحمدللہ، وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایصال ثواب میں ایک طریقہ ہمارا ہے 40واں. 40ویں کا بھی کوئی حکم اللہ کی طرف سے معین نہیں ہے، آپ 40ویں دن کریں. 40واں ہم کہتے ہیں اور 40ویں سے پہلے ہی کرتے ہیں. یہ سب خواتین کی شریعتیں. 3 چاند نہ ہو، کہ 3 چاند نہ ہو. میں عرض کر دوں ایصال ثواب کا کوئی طریقہ معین ہے ہی نہیں. صرف قبر پر جا کے 7 بار انا انزلنا پڑھنے کا حکم موجود ہے، دفن کے بعد بھی، دفن کے فوراً بعد بھی اور بعد میں بھی. لیکن یہ جتنا ہمارے ہاں ہو رہا ہے یہ سب ہمارے بزرگوں نے نیکیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے انہیں چنا ہے کہ یہ کر لیں یہ کر لیں یہ کر لیں اپنے شعور سے. اب اس کے پیچھے ان کی نیتیں کیا ہوں گی؟ مثلا یہی جو ہمارے یہاں فاتحہ کہلاتا ہے، فاتحہ میں 2 کام ہم ایک ساتھ انجام دیتے ہیں، ایک کھانا اور ایک سوروں کی تلاوت. کھانا مستحب تک پہنچایا جائے، یہ ضرورت ہے اس کی. نہیں پہنچا سکتے تو کسی مومن کو بھی کھلا دیا جائے. اس میں نظر اور فاتحہ میں کوئی فرق مصرف میں نہیں ہے. ہمارے خواتین کی شریعت کے اس میں مصرف میں بھی فرق پیدا کر دیا کہ فاتحہ کا کھانا جو ہے وہ فقیر آ جائے گا اور نظر کا کھانا مولانا. تو فاتحہ کا کھانا آپ سیدھے صلی اللہ علیہ وسلم پہ خرچ کر رہے ہیں اور نظر کا کھانا معصوم کی خدمت دیا کر رہے ہیں، ان کی طرف سے کھلا رہے ہیں. تو معصوم کی طرف سے کھلائیں گے تو ہمارے ایسے مستنڈے مولوی کو کھلائیں، کسی فقیر اور غریب بھوکے کھلائیں. نظر معصوم کی طرف سے کھانا کھلا رہے ہیں نا آپ، تو پھر معصوم کی طرف سے کھلا رہے ہیں تو ان کی سوچ سے سوچیں کہ کس کو کھلائیں گے. تو یہ سب ہماری خواتین کی شریعت ہے، وہ غریب ترین کو کھلائیں گے. تو نظر اور فاتحہ کا مصرف کچھ نہیں ہے معین. آپ کھانا کھلائیں جہاں ثواب ملے. بھرے پیٹ لوگوں کو ہم سب آئے ہیں، سب کھانا کھلایا جائے گا، ثواب اس کا بھی ہے. لیکن ہم میں اگر کوئی تندرست ہے وہ کھائے گا، اس کا ثواب زیادہ ہے. کسی ایسے گھر بھیج دیا جہاں دال روٹی تو نصیب ہے، گوشت نہیں ملتا، وہاں کھلا دیا، ثواب زیادہ ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں جو شعور دین سے تعلق رکھتی ہیں، اس کے ہمارے ہاں بہت کمی آ گئی. شریعت کی طرف سے قوانین معین نہیں ہیں. تو میرے عزیزوں، یہ جو پورا دین ایصال ثواب کے نام پہ ہو رہا ہے، 3 مہینے 3 چاند نہ گزرے، شریعت سے کوئی مطلب نہیں. ایک چیز اور ہوتی ہے عرفہ. 14 شعبان کو پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. کوئی چیز بنام عرفہ ایصال ثواب سے جڑی شریعت میں ہے ہی نہیں. عرفہ شریعت میں آیا ہے 9 ذی الحجہ کے لیے. 9 ذی الحجہ کا دن یوم عرفہ کہلاتا ہے اور وہ بہت عظیم دن ہے. چھٹے امام نے فرمایا کہ اگر کوئی اپنی مغفرت نہ کرا سکے شب قدر دی، تو اس کے پاس ایک راہ بچتی ہے کہ حج کرے، 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں جائے اور یوم عرفہ وہاں جا کے توبہ کرے. لیکن اس کا مردوں سے کوئی تعلق نہیں. اب عرفہ کا ایک پورا بکھیڑا کھڑا ہوا ہے، کہاں سے آیا میں نہیں جانتا. لیکن یہ سب ہماری ایجادات ہیں. نہ حلوہ ایصال ثواب میں داخل ہے، نہ کھیر. نہ مرحوم کو حقہ پسند تھا تو رکھا جائے 40ویں میں. یہ فاتحہ کی جو شکل ہے یہ بھی ہمارے درمیان کی ایجاد ہے، اور بزرگوں نے میرے خیال سے طریقہ اختیار کیا کہ ایک طرف کھانا کھلاؤ اور ایک طرف سورے پڑھو. اس کے پیچھے فلسفہ یہ ہوگا کہ قرآن کی تلاوت کرنا ہے. دیکھیں 2 طرح کے حقوق اور فرائض ہیں، ایک ہے اللہ کا حق، ایک ہے بندوں کا حق. نماز کس کا حق ہے؟ اب بول تو دیجئے. اللہ کا حق ہے. چلیے ڈرے نہیں. اور زکوٰۃ کس کا حق ہے؟ بندوں کا حق ہے. بندوں سے نکلتا بندوں تک جاتا ہے. تو یہ بتائیے کہ قرآن مجید کی تلاوت جو ہم کر رہے ہیں کہیں کسی بندے کا حق ہوتا ہے؟ اس سے اللہ کا حق ہوتا ہے. اس کی کتاب پڑھ رہے ہیں. اور جو کھانا کھلا رہے ہیں کسی کو تو بندے کو کھلا رہے ہیں. تو تمام حقوق جو ہمارے اوپر ان کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے اللہ کا حق اور ایک ہے بندے کا حق. اور بات آ گئی تو سن لی، اگر تو سوتے ہی سوتے آپ سن رہے ہیں. سورہ مائدہ کی آیت ہے ولایت کے نام سے. مولائے کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب نے سماعت کی. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. تمہارا ولی اللہ، اس کا رسول اور وہ بندے جو نماز صاحبان ایمان اور نماز میں حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. آپ سب کو پتا کس کے لیے اعلان ہوا؟ یہ مولا علی کے لیے. انگوٹھی کہاں دی؟ انگوٹھی دی جسے زکوٰۃ کا اللہ نے کب دی؟ نماز میں. تو نماز پڑھی علی نے اور زکوٰۃ دی علی نے. ایک انگوٹھی دی. علی کی زندگی میں خیرات کا نظر ڈالے
تو پورے گھر کا مال نہ جانے کتنی بار اٹھا ہے. اس موقع کو اللہ منتخب کر لیتا ہے اعلان کے لیے. علی کی زندگی پہ نماز پہ ڈالے نظر تو یہاں تو مسجد کے پرسکون ماحول میں نماز پڑھ رہے ہیں، علی کے پیر میں تیر لگ گیا، چھوا جاتا تکلیف ہوتی. رسول اللہ نے فرمایا رک جاؤ، جب یہ نماز پڑھنے کھڑے ہوں گے تیر کھینچ لینا، مجھے پتہ نہیں چلے گا. اس موقع پہ اس نماز کو منتخب کیا جاتا. مگر اعلان ولایت کے لیے اللہ نے وہ نمازیں بھی منتخب نہیں کی اور یہ خیرات بھی منتخب نہیں کی. اس نماز میں اور اس زکوٰۃ میں کیا خاص بات ہے؟ تو میرے عزیزوں اگر آپ غور کریں تو اللہ نے جو ہمارے اوپر حقوق رکھے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، اللہ کا حق، بندے کا حق. نماز اللہ کا حق ہے، روزہ اللہ کا حق ہے، حج اللہ کا حق ہے، زکوٰۃ بندے کا حق ہے، خمس بندے کا حق ہے، جہاد بندے کا حق ہے، امر بالمعروف بندے کا حق ہے، نہی عن المنکر بندے کا حق ہے. مولا علی کی پوری زندگی حقوق کی ادائیگی کی تاریخ ہے. نہیں توجہ دے ذرا سے، سو کے بھی نہ سنے. علی کی پوری حیات حقوق کی ادائیگی کی تاریخ ہے. مگر علی پوری زندگی جو حقوق ادا کر رہے ہیں، جب نماز پڑھتے تو اللہ کا حق ادا ہوا، جب روزہ رکھا تو اللہ کا حق ادا ہوا، جب زکوٰۃ دی تو بندے کا حق ادا ہوا، جب خیرات کی تو بندے کا حق ادا ہوا. علی کی زندگی میں وہ لمحہ آیا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے زکوٰۃ دے رہے ہیں، نماز پڑھ کے اللہ کا حق ادا ہو رہا ہے، زکوٰۃ دے کے بندے کا حق ادا ہو رہا ہے. جس لمحے میں علی نے حق اللہ اور حق العباد دونوں ادا کر دیے، اللہ نے وہی لمحہ اعلان ولایت کا لمحہ بنا دیا، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ والا، نبی والا، علی والا وہی ہوگا جو اللہ کا حق بھی ادا کرتا رہے، بندوں کا حق بھی ادا کرتا رہے. ایک صلوات بھیجیں محمد و آلہ. ہمارے بزرگوں نے یہ فاتحے کا ہمارے بزرگوں نے جو فاتحے کی خاص شکل ڈیزائن کی ہے، شریعت سے نہیں ہے. یہ کوئی حکم شریعت میں اس طرح نہیں ہے کہ کھانا سامنے رکھ کے اور سوروں کی تلاوت کرو. یہ بزرگوں نے، اب انہوں نے کیوں کیا میں نہیں جانتا، لیکن سوچ یہ کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے ان کے دماغوں میں دو باتیں ہوں کہ تمہیں ایصال ثواب کرنا ہے تو دو ہی طریقے ہیں، یا اللہ کا حق ادا کرو یا بندے کا حق ادا کرو. انہوں نے فاتحے کی ایک خاص شکل دے کے شاید یہ سکھایا ہو کہ ایصال ثواب میں دونوں چیزوں کا دھیان رکھنا. قرآن کی تلاوت اللہ کی حق ادائیگی کرنے کی نشانی ہے اور کھانا کھلانا بندوں کے حق کے ادا کرنے کی نشانی ہے. اب تمہیں ایصال ثواب کرنا ہے تو دیکھ لینا، اگر دنیا سے جانے والا نمازیں چھوڑ کے گیا ہے تو انہیں ادا کرا دینا، روزے چھوڑ کے گیا ہے تو انہیں ادا کرا دینا، اس لیے کہ اللہ کے حق کے ادا کرنے کی نشانی ہے. اور اگر وہ کسی کا قرض چھوڑ گیا ہے تو اسے بھی ادا کرا دینا، اگر وہ حج واجب تھا نہیں گیا تو اسے بھی ادا کرا دینا، اس لیے کہ بندوں کے حق کی ادائیگی کی نشانی ہے. تو میرے عزیزوں میں کہنا یہی چاہتا ہوں آپ سے کہ جو ایصال ثواب کے طریقے اللہ نے معین نہیں کیے ہیں، ہمارے اپنے بزرگوں کے انتخاب کیے ہوئے طریقے ہیں، ان میں اگر کہیں کوئی تبدیلی کرنا پڑے تو اللہ کی طرف سے اس پر کوئی پابندی نہیں ہے. ہم آپ جمع ہوئے کیوں؟ مجلس کے لیے. مجلس سنیں گے ایصال ثواب ہو رہا ہے، مجلس چلتی رہے گی ایصال ثواب ہوتا رہے گا. مجلس سے کوئی اچھی بات لے کے اٹھ گئے آپ تو جب تک اس اچھے کام پہ عمل کرتے رہیں گے، پیغمبر کا وعدہ ہے کہ کوئی اچھا کام کہیں ہو اور اسے دہرایا جائے تو دہرائے جانے کا ثواب اس سے بھی ملتا ہے جہاں سے شروع ہوا تھا. یعنی مجلس ختم ہو جائے گی، ایصال ثواب باقی رہے گا. مگر میرے عزیزوں یہ جتنی نیکی ہم آپ کر رہے ہیں، چاہے کھانا کھلائیں، چاہے سورے پڑھیں. اچھا ایک بات اور یہیں پہ کہنا چاہتا ہوں، جیسے ہم فاتحہ کے لیے بلائے جاتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ فاتحہ پڑھیں، ایک بتا رکیے مولانا پرچہ آ رہا کاہے کا پرچہ؟ ان کے لیے اتنے قرآن پڑھے گئے، اتنی دعائے کمیل پڑھی گئی، اتنی نعت علی پڑھی گئی، اتنی چٹپٹ بی بی کی کہانیاں سنی گئی، وہ بھی مل جاتی ہیں کہیں کہیں. میرے عزیزوں مزاج مذہب نہیں پہچانا اس لیے سب ہو رہا ہے. مذہب کہتا ہے نیکی کرو اور چھپاؤ، مذہب کہتا ہے نیکی کرو چھپاؤ، ذکر کرو گے قیمت گھٹ جائے گی. کوئی ضرورت نہیں ہے کہ پرچے پہ لا کے پڑھا جائے. اللہ اتنی دیر انتظار نہیں کر رہا کہ پرچے پہ مولوی صاحب الاٹ کریں گے تب ہوگا. جیسے ہی اس نیت سے جہاں قرآن پڑھا گیا وہ تو جا چکا، وہ تمہارے الاٹمنٹ کا انتظار نہیں کر رہا ہے. یہ شیطانی حرکتیں ہیں کہ اسے بتا بتا کے اس کی ویلو گرائی جا رہی ہے. میں کیا کروں، وقت ختم ہو گیا. میرے عزیزوں نے روایت کہتی ہے کہ ایک آدمی نیکی کرتا اسے 10 اجر ملتے ہیں. اب اس کے بعد ایک جگہ کہتا آج میں نے اتنا چندہ دیا مدرسے کو، اللہ کہتا ہے 3 کرو، 10 سے 3. پھر ذکر کرتا آج میں نے اتنا پیسہ دیا چندے میں، کہا اس کا اجر 1 کر دو.
پھر تیسری مرتبہ دوہراتا ہے کہ اس کا نامہ عمل سے اجر خالی کر دو، اس نے مجھ سے کچھ پانے کے لیے کیا ہی نہیں ہے، یہ تو واہ واہ سمیٹنے کے لیے کر رہا ہے۔ تو نیکی کر کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جس نیت سے جس وقت آدمی ایصال ثواب کرے گا وقت وہاں پہنچ گیا۔ مگر ہماری خواتین بے شعور دینداری ہمارے اوپر چھائی ہوئی ہے۔ اس وقت میں نہیں کہہ سکا لیکن کہنا چاہتا تھا، دو خطرے ہیں جن سے ہم ہمیشہ لڑے۔ ایک ہے ہماری جوان نسل کا بے دین ہو جانا، یعنی نماز چھوڑ دے، روزہ چھوڑ دے، عزاداری چھوڑ دے، حجاب چھوڑ دے، بے دین ہونا، نجس پاک کا خیال نہ رکھے۔ اس خطرے سے ہم ہر وقت دو چار رہتے ہیں، مگر دشمن بڑا چالاک ہے، اس نے دیکھا ہم سب کو بے دین نہیں بنا پاتے، لہذا اس نے کہا کہ دیندار ہو کے بھی دینداری کام کی نہ رہ جائے۔ اس نے ایک اور مہم شروع کی ہے، پہلے بے دین بناؤ، جو بے دین نہ بنے دیندار رہے اسے بے شعور دینداری پہ لگا دو۔ میں نے ایک لفظ بولا ہے، بے شعور دینداری۔ بے شعور دینداری کا مطلب یہی ہے کہ رسم و رواج کی پابندی، بے شعور دینداری کا مطلب یہی ہے کہ واجبات چھوڑے جائیں، مستحب کام کیے جائیں، بے شعور دینداری کا مطلب یہی ہے کہ حرام سے تو نہ بچا جائے، مکروہ پہ آفت مچائی جائے۔ نجس پینے پہ شور نہیں کریں گے، اور رات میں لڑکا کھڑے ہو کے پانی پی لے، ڈنڈے چلنے لگیں گے، بیٹھ کے پیو پانی۔ ہماری یہ سب بے شعور دینداری، بے شمار بے شعور دینداریاں ہیں۔ ہماری بے شعور دینداری یہ بھی ہے کہ اسی فاتحے میں واجبات نہیں دیکھے جاتے، اتنا خمس امپا پہ واجب تھا ادا کر دیں، اور اسی جائیداد کو بیچ کے لاکھوں کا کھانا کھلا دیا جاتا ہے۔ یہ بے شعور دینداری ہے۔ پہلے واجبات ادا کرو، پھر مستحبات کی طرف جاؤ۔ بے شعور دینداری کی ایک لمبی فہرست ہے جو ہماری دینداری کو گھن کی طرح کھائے جا رہی، اور اس میں رسم و رواج کی آفتیں آ گئی ہیں۔ پورے ایصال ثواب کے نظام میں جو کچھ ہمارے درمیان ہے وہ رسم و رواج، پوری شادی میں جو کچھ ہمارے درمیان ہے، ایک نکاح اور ایک ولیمے کے علاوہ سب رسم و رواج ہے۔ اب کتنا بڑا شادی کا پروگرام مذہب کے دائرے میں عورتیں ہمیں کھینچ کے لاتی ہیں، اور کتنا بڑا یہ ایصال ثواب کا پروگرام موت سے لے کے اور برسی تک، نہ جانے کتنا بڑا کاروبار دین کے نام پہ کیا جاتا ہے۔ ان میں سے صرف اور صرف کچھ احکام ہیں جو واجبات ہیں، دفن کرنا، اور اس کے بعد ایصال ثواب کا عام حکم ہے۔ اس میں ایک آدھ طریقہ انہوں نے بتا دیا گیا، صدقہ دینا، خاص کر کے شب دفن صدقہ دینا، ہمارے ہاں وہ بھی غائب ہے۔ نماز وحشت کی فرمائش دور تک چلی جائے گی، جبکہ نماز وحشت کا حکم صرف اولیاء میت کے لیے ہے۔ یہ بھی سن لیں آپ، عجیب لگے گی بات آپ کو۔ صرف ایک روایت ہے نماز وحشت کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ لیلۃ الدفن، شب دفن اکیلے پن کی رات ہے، اس میں اپنے میت کے لیے صدقہ دو، صدقہ بھیجو تاکہ اس کی تنہائی دور ہو۔ اس کے بعد فرمایا اگر تمہارے پاس صدقہ دینے کو کچھ نہ ہو تو یہ والی نماز پڑھو۔ یہ حکم اولیاء میت کے لیے ہے، اور اگر اولیاء میت کے لیے نہیں سب کے لیے بھی ہو تو پہلے صدقہ ہے۔ ہمارے ہاں فری کی نماز وحشت ہر ایک سے پڑھوائی جاتی ہے، صدقہ دینے خیال، اور صدقہ وہی 10-20-50 روپے نکال دیے، نہیں جتنی زحمت کا خطرہ ہے اتنا بڑا صدقہ نکالیے۔ تو بہت کم طریقے سے ایصال ثواب کے ہمارے یہاں ہیں جو اللہ نے معین کیے، ان پر ہماری توجہ بہت کم ہوتی ہے، اور جو ہماری ایجاد ہے اس پر ہم لگے ہوئے ہیں۔ میں یہ کھلی ہوئی گفتگو اس لیے کر رہا ہوں کہ اس رسم و رواج والے مذہب نے جو ہماری شادی میں اور ہماری موت میں دو جگہ اتنا گھس کے بیٹھ گیا ہے کہ ہمیں تباہ کیے ہوئے ہیں۔ جس گھر میں میت ہو وہاں کھانا کھانا مکروہ ہے 3 دن۔ ہمارے میت کے ساتھ فکر ہو جاتی ہے کہ ابھی مہمان آئیں گے تو ان کے لیے پکوا کے کھلوانا ہے، وہیں بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ دیہاتوں میں کسی حد تک ہے کہ لے جا کے کھلاتے، لیکن وہ مصیبت بھی بن گئی اب کہ خود ہی پکوا کھلا رہا۔ کینسر میں سب پہلے ہی بک گیا تھا، جو بچا ہے وہ 40ویں بک جائے، اس لیے 40ویں جو ہے وہ ولیمے کی طرح ہو رہے ہیں۔ تو میرے عزیزوں یہ سارے رسم و رواج ہیں۔ میں کھل کے اتنی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ بے شعور دینداری ہمارے ماحول پہ چھائی ہوئی ہے، اور میں اس کی مخالفت میں کیوں بول رہا ہوں اس کو بھی سن لیں۔ پروردگار عالم نے، میں نے ابھی آپ کو سنایا کہ ہمارے ذمہ نیکیاں رکھی ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ مستحب کام ہیں۔ واجبات بس اتنے ہی رکھے جن میں ہم سب کر سکتے ہیں، مستحبات کی فہرست طولانی ہے کہ ہم اپنی پوری طاقت لگا کے بھی شاید سب کو انجام نہیں دے پاتے۔ بھائی شب قدر آپ اعمال کرتے ہیں، کتنے کر پاتے، کتنے رہ جاتے، سب مستحبات۔
تو جتنی توجہ میں بہت قیمتی بات کر رہا ہوں، جتنی ہماری زندگی میں گنجائش اور سکت اور وسعت ہے، اللہ نے اتنی نیکیاں ہمیں پہلے سے دے رکھی ہیں کرنے کے لیے، یا واجب کی شکل میں یا مستحب کی شکل میں۔ اب اگر ان واجبات اور مستحبات کے ساتھ ہم رسم و رواج کے نام پر اور چیزیں بڑھائیں، ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہمارے یہاں شادی میں خالی ایک ولیمہ مستحب اور ایک نکاح، اور رسم و رواج میں کتنی تباہی ہمارے، آج مہندی، کل چوتھی، کل چالا، اور پتہ نہیں کیا تلک اور پلک، ہر لگو چیز جو جہاں سے اٹھائے مل گئی اٹھا لائے۔ ویسے ہی سال ثواب کے نام پہ نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں۔ مجھے تو فہرست شریعت آتی ہے، اس لیے کہ میں نے حقوق میں پڑھا، نجف میں پڑھا، لکھنؤ میں پڑھا، جہاں پڑھا وہ یہ والی شریعت کہیں نہیں پڑھنے کو ملی جو خواتین کی طرف سے نازل ہوتی۔ ارے رک جائیے، ابھی نظر نہ دیے، دوپٹہ ہٹا دیں اس پر سے، اگر بتی جلا لے، موم بتی جلا لے۔ ارے بھیا، موم بتی شریعت میں نہیں آئی ہے، روشنی شریعت میں آئی ہے۔ کل موم بتی سے تھی تو موم بتی مستحب تھی، آج بلب سے روشنی ہے تو بلب سے روشنی مستحب۔ اب یہ شمع جلا کے جو مسجدوں کی طاقیں کالی کر رہی ہو، یہ حرام ہے۔ روشنی کرنا ہے تو لائٹ کا چندہ دے کے آؤ۔ یہ جو گلگلے شادی بجا کے، اگر تمہیں اللہ میاں کو خوش کرنا ہے تو طاق میں گلگلے نہ رکھو، یہی گلگلے پکا کے کسی غریب کو کھلاؤ۔ وہ کہتا ہے تم کسی کے ہاتھ میں دو گے تو تمہارے ہاتھ میں، اس کے ہاتھ میں بعد میں جائے گا، ہمارے ہاتھ میں پہلے آئے گا۔ اور یہ گلگلے جو رکھ کے آئی ہے، یہ تو خالی محلے کے لڑکوں کو مسجد سے چرانے کی ٹریننگ دے رہی ہو۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔ ہم سوچتے نہیں ہے، بے شعور دینداری ہے۔ مسجدوں میں طاقیں سیاہ کر رکھی ہیں، مسجدوں میں ہاتھ ٹنگے ہوئے، کاہے کے ہاتھ؟ کس کو ٹانگ رہے ہو بھائی؟ اللہ کو سہرا پہنا رہے ہو، جبریل کو؟ یہ کاہے کا ہار وہاں ٹنگا گندگی پھیلانے کا علاوہ؟ یہ جائز تصرف نہیں ہے۔ مسجد میں سوراخ کر کے اگربتی لگانا بھی میرے لیے جائز نہیں ہے۔ کون ہوتا ہوں اس میں سوراخ کرنے والا کہ میری اگربتی لگ جائے؟ یہ سب بے شعور دینداری ہے، چھائی ہوئی ہمارے ماحول پہ۔ یہ رسم و رواج ہمیں کھا گئے، ہمیں تباہ کیے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزوں، درد ہوتا ہے دیکھ کے کہ گھر تو پہلے ہی بیماری کے بچانے میں لٹ گیا تھا، اب جو بچہ ہے فاتحوں میں تباہ ہو رہا۔ کہاں سے اللہ نے واجب کیا کھلانا؟ کسی صاحب عزا پر کسی وقت کھلانا مستحب ہے ہی نہیں۔ جو دوسرے ہیں وہ صاحب عزا کو کھلائیں، یہ مستحب ہے۔ یہ کہیں مستحب نہیں کہ صاحب عزا دوسروں کو کھلائے۔ ہمارے ہاں رائج ہے، کھلا رہے ہیں، ولیموں کی طرح کھلا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، مہمان بلائے ہیں، جیسے آپ سب باہر سے آئے ہیں، اب کھانے کا وقت ہو گیا ہے، کھانا ملے، دیا جانا چاہیے۔ لیکن بس کتا جتنا سادگی کے ساتھ بھوک کو مار دے۔ اور یہ مہم بڑوں کو چلانا پڑے گی، یہ مہم ان کو چلانا پڑے گی جو حیثیت والے ہیں۔ جب حیثیت والے ہو کے بھی نہیں کریں گے تب غریب کو راحت ملے گی۔ غریب پس رہا ہے، آپ حیثیت والوں کو پہل کرنا پڑے گی، وہ پیچھے ہٹیں ان چیزوں سے، وہ شادیوں میں اپنے فضول خرچیوں کو روکیں، اسراف کو روکیں، تب یہ غریب راحت پائے گا۔ اور نہ پائی راحت تو یہ حیثیت والے کا اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں گے کہ تم کو حیثیت ہم نے اس لیے دی تھی کہ تم اپنی حیثیت کے مظاہرے میں غریبوں کا مذاق اڑاؤ۔ بڑا حساس ہے موضوع، میرے عزیزوں، بات پھیل گئی ہے، دیر ہو گئی، مگر اب میں سنائے بغیر نہیں جاؤں گا۔ میرے عزیزوں، ہم کار خیر میں کبھی کبھی جذباتی ہو کے بے حساب جذباتی ہو جاتے ہیں، مگر مالک نے ہر جگہ دوسروں کو خیال رکھنے کو دیا ہے۔ مجھے میری یادداشت میں امام چھٹے امام ہے کہ 8ویں امام؟ بہرحال اماموں میں کوئی ہر دور کا محمد اپنے دور کا محمد ہے، کوئی بھی امام کے ساتھ شاید 8ویں امام حج کے لیے جا رہے تھے، کافی لوگ تھے، تو ان میں ایک مومن تھا جو صاحب حیثیت تھا، بہت سے بھیڑیں اور بکریاں اور اونٹ لے کے چلا، اور وہ راستے میں قربانی کر کر کے ان حاجیوں کو کھلا رہا ہے۔ اچھا کام ہے کہ نہیں؟ جو حاجیوں کا قافلہ جا رہا ہے، سب صاحب حیثیت نہیں ہے کہ راستے بھر گوشت کھائیں۔ کوئی جو باندھ کے لایا ہے، کوئی چنے باندھ کے لایا ہے۔ جو ہمارے بزرگ جب جاتے تھے حج کرنے، جیسے جاتے تھے پانی کے جہازوں پہ 6 مہینے کے سفر میں، ان کی اتنی حیثیت نہیں ہوتی تھی کہ وہاں جہاز سے گوشت کا کھانا خرید کے کھائے۔ یہاں سے چنے اور ارہر اور ماش کی دال اور سب لے جاتے تھے، کھچڑی پکاتے ہوئے کھاتے تھے۔ تو وہ کھچڑی والے قافلے میں وہ گوشت والے مومن شامل ہو گئے، سب کو گوشت کھلا رہے تھے۔ امام نے ان کو بلایا، حساس ہے، بہت حساس، سنیں۔ امام نے ان کو بلایا، کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ تم دوسروں کو ذلیل کیوں کر رہے ہو؟ مولا میں کہاں ذلیل کر رہا ہوں؟
میں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی، میں تو بڑی عزت کے ساتھ سب کو کھانا کھلا رہا ہوں. کہا نہیں تم ذلیل کر رہے ہو. کہا کیا ہوا مولا؟ کہ تم جو مسلسل خرچ کر رہے ہو دوسروں کے پاس نہیں ہے، وہ نہیں کر پاتے تو ان کے دلوں کو کسک ہوتی ہے کہ کاش ہمارے پاس ہوتا ہم بھی کرتے. لہذا خیال کرو، اتنا ہی کرو کہ دوسرے کو کسک نہ ہو. اب سے پہچانو عزیزوں کہ یہ مذہب اسلام کمزور کے خیال رکھنے کا مذہب ہے. جو صاحبان حیثیت ہے آگے بڑھیں، وہ ان رسموں کو توڑیں، وہ شادیوں کی فضول خرچی کم کریں. جو نام و نہاد نام و نمود کے چکر میں بے حساب پیسہ ضائع ہو رہا ہے کہ کل اللہ کی بارگاہ میں دو حساب دینا ہوں گے، ایک تمہاری اپنی فضول خرچی کا اور ایک اس کا کہ تم نے دوسرے کا خیال کیوں نہیں کیا. نیکی کرنا ہے تو چھپا کے کرو کہ دوسرے کو پتا نہ چلے. یہ رسم و رواج ہماری زندگی کو تباہ کیے ہیں، دینی زندگی کو. میں بس ختم کروں بات کو. میں نے عرض کی مخالفت میں کھول کے کیوں کر رہا ہوں. میرے عزیزوں، ایک الماری میں کتابیں پہلے سے لگی ہیں، فل بھری ہوئی الماری. آپ 4 کتابیں اور لے کے آئے، اب آپ اس الماری میں لگانا چاہتے ہیں تو آپ اس الماری جب ان کتابوں کو ٹھونسیں گے تو اگر آپ ان کو زور زبردستی اس کتابوں کو رکھ دیں گے تو یہ اگر آئیں گے تو 4 گریں گی تبھی تو آئیں گے. جو پہلے سے بالکل پھنسی ہوئی ہے اس میں اگر آپ کسی کو اور 4 کتابیں اور ٹھونسیں گے تو 4 کتابیں گریں گی تو آئیں گی. میرے عزیزو، اللہ نے واجب اور مستحب ہماری زندگی میں اتنے رکھ دیے ہیں کہ اب ان میں کسی کو بڑھانے کی گنجائش نہیں ہے. اگر آپ رسم و رواج کو بڑھائیں گے تو یہ رسم و رواج یا کسی واجب کو ڈھکیل کے آئیں گے یا کسی مستحب کو ڈھکیل کے آئیں گے. اور آپ دیکھ لیں آپ کی زندگی میں یہی ہو رہا ہے. رسم و رواج میں لگا ہوا پیسہ یا مستحبات سے محروم کر رہا ہے یا واجبات سے محروم کر رہا ہے. ایک صلوات مل جل کے بھیج دیں. میں یہی کرنے گزارش کروں گا میرے عزیزوں. میں اتنی دیر بھی مجھے خود بھی جلدی پہنچنا ہے اپنی بھتیجی کی شادی میں، اسی لیے میں نے پہلی مجلس پڑھی اور انشاءاللہ کنٹینیو ہوگی مجلس. ابھی مولانا مولائی صاحب جناب مولائی صاحب انشاءاللہ آپ کو جنت کی سیر کرائیں گے اسی فرش ادا پہ. میرے عزیزوں، میں نے آپ کی خدمت میں صرف اس وقت کہنا چاہا ہے کہ باشعور دینداری کی ضرورت ہے. صرف دینداری کافی نہیں ہے. اب ہماری بے دینی سے تو ہے ہی، اس کے ساتھ بے شعور دینداری سے، اور اس وقت بے شعور دینداری پھیلانے کا ماحول بنایا گیا ہے اور چاروں طرف رسم و رواج اور دکھاوے کے زور نے اس کو اور قیامت کی منزلوں تک پہنچا دیا ہے. ہم کوشش کریں کہ اسے روکیں اور جو اصلی دین ہے وہ دین واپس لے کے آئیں. جس دین کی بقا کے لیے اور ہم تک پہنچانے کے لیے یہ عظیم قربانیاں دی گئیں، جن قربانیوں کا نام کربلا. کربلا دین کے بچانے کی مہم کا نام ہے. دین بچانے کے لیے انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ سب کربلا والوں قربان کیا. حسین کربلا آئے تھے تو اپنی جان لے کے آئے، وہی نہیں قربان کیے. مال تھا تو سروں سے چادریں تک چھن گئی. اولاد تھی تو گود میں لے کے پہنچایا. اور عزت و وقار ملا تھا تو پھوپھیاں اور بہنیں بازاروں میں ننگے سر پھرائی گئی. یہ 4 قیمتی چیزیں ہیں جو انسان کو نصیب ہوتے ہیں: ایک جان، ایک مال، ایک اولاد اور ایک آبرو اور وقار. یہ چاروں قربانیاں کربلا میں حسین نے دی. ان میں سب سے مشکل کام ہمیں لگتا اولاد تک جان قربان کرنے سے آسان ہے مال لٹا دینا. مال لٹا دینے سے آسان ہے جان کا، مال لٹا دینے سے مشکل ہے جان دے دینا. جان دے دینے سے بھی مشکل کام کا نام ہے اولاد کی قربانی. مگر اولاد کی قربانی سے بھی مشکل کام کا نام ہے باعزت و وقار کی قربانی. جس کا ثبوت اس شکل میں ملتا ہے کہ جب مدینے سید سجاد پہنچے تو سید سجاد مظالم کی تاریخ نگاہوں کے سامنے تھی. کبھی باپ کا وہ جسم سامنے آتا تھا جو رخصت آخر کے لیے آئے تھے، خون میں ڈوبا ہوا بدن، زخموں سے رستا ہوا خون، بہتا ہوا خون. بابا یہ کیا ہوا؟ کا جنگ ہوئی. کا پھر حبیب کیا ہوئے؟ کا شہید مسلم مارے گئے. میرا چچا عباس کا بازو کٹا کے سو گیا. میرا بھیا اکبر کا وہ بھی مارا گیا. بس تم زندہ ہوئے میں زندہ ہوں. باپ کا وہ سراپا بھی نگاہوں میں ہے. جب باپ ہاتھوں سے پکڑ کے کہہ رہا تھا رک جاؤ بیٹا، تمہیں شام اور عراق کی قربانیوں میں اور جہاد میں شامل ہونا ہے. اور اس کے بعد سید سجاد کے سامنے وہ منظر بھی ہے کہ جب زینب کبریٰ نے ہاتھ ہلایا، بیٹا آنکھیں کھولو کیا قیامت آ گئی، دیکھو زلزلہ کیسا ہے، کا پردہ ہٹائیے، تو سامنے نو کے نیزہ پہ باپ کا کٹا ہوا سر دکھائی دیا.
سید سجاد کے سامنے وہ منظر بھی ہے کہ عصر عاشور ایک مرتبہ فضہ دوڑی ہوئی آئی کو زینب بی بی دل کو سنبھالیے، کہا کیا ہوا؟ میں بری خبر لائی ہوں۔ کہا کیا بچا ہے؟ ساری مصیبتیں تو آ گئی، سروں سے چادریں تو چھن گئی، اب کیا بچا ہے؟ بری خبر لائی ہے۔ کہا نہیں، سبندی کی جا رہی ہے، نالبندی کی جا رہی ہے، حسین کے جسم کو پامال کیا جائے گا۔ بیمار بیٹے کے سامنے باپ کا جسم پامال ہوا، بیٹا دیکھتا رہا۔ یہ منظر بھی نگاہوں کے سامنے تھا۔ 11 محرم کو قافلہ جب کربلا سے چلا تو قافلہ گزرا، ادھر سے ادھر بے کفن لاشیں پڑی ہیں۔ باپ کے بے کفن لاشوں کو دیکھ کے سید سجاد کے چہرے پہ زردی آئی۔ پھوپھی نے سنبھالا، بیٹا کیا کیفیت؟ کہا پھوپھی اماں کیسے صبر کروں، باپ کی بے کفن لاش چھوڑ کے جا رہا ہوں، روٹی کھاپ نہیں ڈال سکتا۔ اتنے مناظر تھے، علی اکبر کے گلیجے پہ برچھی لگنے کا منظر بھی، عباس کے بازو کٹنے کا منظر بھی، سوکھے گلے پہ تیر لگنے کا منظر بھی، مگر ان منظروں میں اگر سید سجاد نہیں بھولے تو بس 2 منظر نہیں بھولے۔ جب ملحال حج سے واپسی میں آئے سید سجاد تک اور معلوم ہوا کہ توفیق مختاری حکومت آ گئی تو پوچھا مختار کیا کر رہے ہیں؟ کہا ایک ایک قاتل سے چن چن کے بدلہ لے رہے ہیں۔ ان قاتلوں میں حسین کے سوکھے گلے پہ خنجر چلانے والا شمر بھی تھا، ان قاتلوں میں عباس کے بازو کاٹنے والے ظالم بھی تھے، ان قاتلوں میں اکبر کے گلیجے میں برچھی مارنے والے ظالم بھی تھے۔ ہم مگر سید سجاد کسی کو نہیں یاد کرتے، کہتے یہ بتاؤ ارے میرے معصوم بھیا اصغر کا قاتل ہرملہ زندہ ہے کیا ابھی تک؟ ان شہادتوں میں ایک شہادت تھی جو ان کے دل کو ہمیشہ برپائے رہتی تھی، اور دوسری کون سی کیفیت تھی؟ خیمے جلتے ہوئے سید سجاد نے دیکھے تھے، سروں سے چادریں چھنتی دیکھی تھی، بابا کی لاش کچلی دیکھی تھی، بابا کی بے کفن لاش دیکھی تھی، بکھرے ہوئے لاشیں دیکھے تھے۔ مگر جب مصیبت کا سوال کیا جاتا تھا کہ سب سے بڑی مصیبت کہاں پڑی تو نہ کربلا کا نام لیتے تھے، نہ تپتے ہوئے ریگستان کا، نہ دوڑتے ہوئے بھی گھوڑوں کا، نہ برستے ہوئے تیروں کا، کہتے تھے بڑی مصیبت تو شام پہ پڑی جہاں بازاروں میں ہمیں غلاموں اور کنیزوں کی طرح پھرایا جا رہا تھا۔ یہ وہ مصیبت تھی جو آسان نہ تھی، اسی لیے قصر یزید پہ جب قافلہ روکا گیا اور سید سجاد رک گئے، زینب بیٹھ گئی، تھوڑی دیر گزری، کہا زینب چلو اندر، تماشائی جمع ہو گئے، کہا ایسے نہ جائیں گے، ہم قیدی ہیں، ہمارے سروں پہ چادریں نہیں، ہم ننگے سر بازار کوفہ و شام سے گزرے، مگر دربار عزیز میں ننگے سر نہ جائیں گے۔ ظالم بڑا قادیانہ لے کے چلو ورنہ قادیانے مار مار کے لے جائیں گے۔ بوڑھی لٹے قافلے کی طرف، اے میری سکینہ آؤ، اے میری رباب آؤ، اے میری ام کلثوم آؤ، میں بددعا کروں تم آمین کہو، ہم ننگے سر دربار میں نہ جائیں گے۔ اٹھے ہاتھ تھے بددعا کے لیے کہ کانوں میں آواز آئی زنجیروں کے کھنکنے کی، متوجہ ہو گئی، بیٹا کیا ہے؟ کہا مولا باپ پھوپھی اماں اتنی قربانیاں دے دی ہیں، قربانی اور دے دے، ننگے سر دربار میں جانا گوارا کر لے تاکہ دین کی بقا کا انتظام ہو جائے۔ اٹھے ہوئے ہاتھ زینب نے گرا دیے،